بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جب مسلمان حضرت ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے پاؤں کاٹتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر قزرین بہت شہرت رہتا تھا۔ اس شہر کی دفاعی پوزیشن بڑی ہی مضبوط تھی۔ یہاں ایک شخص جبلہ آسانی توڑے سے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا اور اس کا قبیلہ بنو عسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا اور جبلہ لڑنے کے سوا رومیوں کو ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا، مگر مجبوری کے باعث وہ رومیوں کا حلیف تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گری ہوئی تھی۔ ہیراکل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلہ عسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان دو تین آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجی۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ جبلہ کس پائے کا آدمی ہے اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ آسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ عسان کے سرکردہ افراد تھے اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دے۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگی۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑی ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگارنگ ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی شاہانہ انداز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کی ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا، تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ تلگ بستیاں بند ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا اور صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھی۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا
وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ اس شخص کی اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی جبلہ نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اب جبلہ کے میزبان نہ رہے بلکہ وہ خلیفۃ المومنین بن گئے اور اس کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جبلہ کو طلب کیا۔ جبلہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں ملزم ہو۔ جبلہ بدل نہ خواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جبلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اسے سزا دو؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے۔ جبلہ نے کہا، اگر یہ میرے ہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف زہد اور تقوی ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہت کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس شخص سے معافی مانگ لو۔ اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہو۔ میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لے امیر المومنین، جبلہ نے کہا، کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ آخر سر اٹھا کر کہا، امیر المومنین، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں۔ میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پیر پیش ہو جائے۔ باہر حاجیوں کا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔
اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا، خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے، جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا، اس کے 500 سوار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ اہل مدینہ مکہ میں ہونے والے ان تمام واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ جبلہ ہرقل روم کے پاس قسطنطنیہ پہنچا اور ان سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ سامعین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔